بھارت کی نہیں، بیلجیم کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک کویت ہے کہ پوری دنیا میں جس کی فی کس آمدنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ مال، دولت، تعداد، ملک، لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکرہ، جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنے بے کس نہیں ہوئے۔ جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا کی ساری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوئے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ، مال بہت زیادہ، ملک لا تعداد اور ذلت بھی انتہا، سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ کبھی ہم 313 تھے، صرف 313، اور کوئی ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا، اور آج ایک مسلمان ملک کو دیکھ لو، 10 کروڑ مسلمانوں کا سربراہ ہے ضیاء الحق، اور فوجی ہے، جرنیل ہے، سینے پہ 20 ستارے لگائے ہوئے ہیں، 20 تمغے سجائے ہوئے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے۔ ہو جاؤ بھائی، تسی بڑے کالے ہو، ایک ادھروں بولے ہیں وجہ کی، ایک ادھروں بول پہ، عجیب بات ہے۔ پہلے بات تو سن لو، پھر اکٹھے ہی لڑیں گے اس سے۔ تم تو گھر جا کے سو جاؤ گے، اکیلا میں یہاں کھڑا رہ جاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، 313 تھے، کسی کے سامنے نہ جھکتے تھے، آج 1 ارب 20 کروڑ ہے۔ اوروں کو چھوڑو، ہم اس ملک میں 10 کروڑ ہیں، 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے، مشرق و مغرب مل جائے، روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، یہ 10 کروڑ اللہ کی راہ میں مٹنے کا عزم کر لے، ساری کائنات مل کے ان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ آج سبب کیا ہے؟ صرف 313 تھے، صرف 313، اور مکے سے نکل کر مدینے پہ یلغار کرتے ہوئے آئے، چڑھائی کی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، خبر ملی، حالات انتہائی دگرگوں، صورتحال انتہائی پریشان کن، مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی، اور مسلمان 2 طبقوں کے، ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے، ایک مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، 2 طبقے مسلمانوں کے۔
کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے، اپنے وطن سے نکالے ہوئے، اپنے گھروں سے بے گھر کیے ہوئے، اپنی دولت لٹائے ہوئے، اپنے بچے چھنوائے ہوئے، اپنے دلوں پہ چرکے کھائے ہوئے، اپنے سینوں پہ زخم سجائے ہوئے اس طرح نکلے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکلا، میرے گھر والوں کو پتا چلا، میں اونٹ پہ سوار، بیوی پیچھے، بیٹا گود میں، سب کچھ بیچ باچ کے، پیسے پوٹلی میں باندھے ہوئے، سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا، بھاگے ہوئے آئے، میرے اونٹ کی مہار تھام لی، کہنے لگے جانا ہے تو جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ۔ بیوی چھین لی، پھر اپنے گھر والے آگے، کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا پھر یہ بیٹا ہمارا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا دل پہ چوٹ پڑی، اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا، اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے، اوروں کو علم نہیں کہ بیٹا کس کو کہتے ہیں۔ جس کو رب نے بیٹا دیا ہو یا اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو۔ کہا یا بیٹا چھوڑ دو یا محمد کی محبت چھوڑ دو۔ کہا ایک دفعہ کب کبھی تاری ہو گئی، نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے ایک بیٹا، 1000 بیٹا ہو محمد میں قربان ہے، لے جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ بیٹا چھینا، بھائی آئے، انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی، بڑا بھائی آیا، اس نے اونٹ بھی چھین لیا۔ کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ۔ کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچے، ہونٹ بھوک سے پھٹ گئے تھے اور پیر چلنے سے پھٹ گئے تھے، پیروں سے بھی خون، ہونٹوں سے بھی خون۔ کائنات کے سردار، ثقلین کے تاجدار، امام ہدا نماز ظہر سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کب آئے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا ہوں۔ کہا کہو کیسے آئے؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا عبد الرحمن دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، جنت پا کے آگے ہو، اللہ کی رضا پا کے آگے ہو۔ یہ لوگ، ایک صحابی اٹھتا ہے، عبد الرحمن کا قصہ سنتا ہے، عرض کرتا ہے آقا بیوی بھی اس سے چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا، دولت بھی چھین لی۔ اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے 2 حصوں میں تقسیم، آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا مجھ کو دے دیجیے۔ ایک نے کہا اللہ کے حبیب اس کا کوئی گھر نہیں، میرا آدھا گھر لے لیجیے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے، کچھ امام کونین کی یثرب میں تشریف آوری سے پہلے، یثرب میں ہر سال وبا پھوٹتی تھی، زرد بخار کی، لوگ تپے زرد میں مبتلا ہوتے تھے۔ وہ تو کونین کا تاجدار آیا،